ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 169ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 203 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں اس آیت کی۔ فرمایا گیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یعنی ایام حج گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی منا سے 2 ہی دن میں 12 ذوالحجہ کی شام تک واپس ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی یعنی 13 ذوالحجہ کو بھی قیام کر لیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے، اس دن سب باتیں آشکارا ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی ایام حج گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنی چاہیے۔ وَاذْكُرُوا کے معنی آتے ہیں اور یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، فی ایام حج کے دنوں میں کثرت سے۔ معدودات، معدود کے معنی آتے ہیں گنتی کے یا شمار کیے ہوئے تعداد میں کچھ دن ایسے، اور یہ الفاظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے ایام معدودات گنتی کے چند دن۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی لکھتے ہیں ایام معدودات سے مراد ماہ ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ ان دنوں بکثرت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے کہ اس سے دلوں کا زنگ اتر جائے۔ رمی جمار یعنی شیاطین کو کنکریاں مارتے وقت بھی بآواز بلند تکبیرات کہی جائیں، اور تمام حالات میں بھی، بازاروں میں چلتے پھرتے وقت بھی، اور ہر نماز کے بعد، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان فرض نمازوں کے بعد ان تکبیرات کو بآواز بلند ادا کرتے ہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدین کی تکبیریں بھی یہی ہیں، اور ایام تشریق میں بھی یہی بآواز بلند کہتے رہنا چاہیے۔ اور ایام تشریق عید الاضحیٰ یعنی یوم النحر کے بعد 3 دن جن میں گوشت خشک کیا جاتا ہے، اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ یہ تکبیرات ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفہ یا حج کے دن کی صبح شروع کر کے 13 تاریخ کے عصر کو ختم کی جائیں۔ اس طرح کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ توفیق دے بآواز بلند تکبیرات کہنا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا ناظرین گرامی کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، یعنی پھر جو کوئی منا سے 2 ہی دن میں 12 ذوالحجہ کی شام تک واپس ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فمن کے معنی آتے ہیں پس، جو کوئی، تعجلہ کے معنی جلدی کرے، عجلت یعنی جلد بازی سے کام لے۔ عجلت جلد بازی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور فی یومینی کے معنی 2 دن میں، فلا کے معنی آتے ہیں نہیں، اثما گناہ یعنی حرج، علیہ علا الگ ہے، اور ہی زیر حاضر ہی یہ الگ ہے، یعنی اوپر یا اس کے۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکہ والے تعجیل یعنی منا سے جلدی واپسی کو برا جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رعایت بخشی کہ اگر وہ جلد فارغ ہو سکیں تو کوئی مذاقہ نہیں، اور اس طرح اگر تیسرے دن پر اٹھا رکھیں تو بھی حرج نہیں۔ دونوں صورتیں جائز اور مباح ہیں۔ مکہ والے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اصرار کرتے تھے اور بڑی بڑی چیزوں کو فراموش کر دیتے تھے۔ وہ تعجیل و تاخیر کو تو بڑی اہمیت دیتے تھے، لیکن توحید ان کے نزدیک بے وقعت چیز تھی۔ اہتمام بالصغائر اور تساہل عن الکبائر، چھوٹے گناہوں کی اہمیت اور بڑے گناہوں سے غفلت، یہ وہ مرض ہے جو مردہ اور بے حس قوموں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ مقاصد کو پس پش ڈال دینے میں کوئی بات نہیں سمجھتے اور غیر اہم جزئیات کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس کو دین و مذہب کا نام دینے لگتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان جزئیات کو بالخصوص بیان فرمایا اور بتایا کہ ان کا درجہ بہرحال جزئیات سے زیادہ نہیں، اصل شے تقویٰ و صلاح ہے جو تم میں نہیں، اور جس کے حصول کے لیے تمہیں کوشاں رہنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا گیا ناظرین گرامی کہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقیٰ، یعنی اور جس نے تاخیر کی یعنی 13 ذوالحجہ کو بھی قیام کر لیا تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں۔ ومن کے معنی آتے ہیں اور جو کوئی تأخر، تاخیر کرے یعنی دیر کرے، پیچھے رہے، یا مؤخر کرے، مؤخر ہونا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور فلا اسما کے معنی پس نہیں، گناہ، حرج علیہ کے معنی اس پر، اس کے یا اس پر،
لمن لی الگ ہے، لام زیر لی، اور من الگ ہے، یہ بات پلس اس کے لیے، واسطے لیے اس کے، یہ دونوں کر سکتے ہیں معنی. اور اتقا جو پرہیزگاری کرے، جو ڈرے اللہ تعالیٰ سے. مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں یہ سب احکام نافع اسی کے حق میں ہو سکتے ہیں جو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو. تقوی الہی کی اس میں شد و مد سے تاکید یوں ہی اور بیکار نہیں ہے. مومن کے دل پر تقوی کی اہمیت نقش کرنے کے لیے ہے، وہ مومن ہی کیا جو متقی نہ ہو. پھر آگے فرمایا گیا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، بشرط یہ کہ یہ دن اس تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے، اس دن سب باتیں آشکارا ہو جائیں گی. یعنی واتقوا کے معنی اور ڈرتے رہو، خوف رکھتے رہو. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کوئی کام ایسا نہ کرو جو اس کی ناراضی کا سبب ہو، یا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. وعلمو کہ خوب جان رکھو کہ انکم، انا الگ ہے اور کم الگ ہے، بے شک تم، اور انا زور کلام کے لیے آتا ہے. الہی کے ترجمہ اگر کریں گے، الہ کو الگ، ہا کو الگ کریں گے تو طرف اس کے ہا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. تحشرون کے معنی آتے ہیں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، یعنی بالآخر اللہ کے حضور تمہیں پیش کیا جائے گا اور زندگی کے ہر معاملے میں حساب و کتاب ہر ایک کو دینا ہوگا جو اس دھرتی پر پیدا ہوا ہے. ناظرین گرامی، اس آیت کے حکمت و بصیرت پر اگر روشنی ڈالنے کی کوشش ہوگی یا کریں گے تو حج اور اس کے احکام کا بیان شروع ہوا تو ذکر الہی کی خاص طور پر تاکید کی گئی کہ نہ صرف اس سے دلوں کی زنگ اترتے ہیں بلکہ سکون روح کا ذریعہ بھی صرف ذکر الہی ہے. اور حج کے ساتھ تو اس کی خاص مناسبت ہے. دنیا کی تمام گوشوں سے مختلف نسل، مختلف مزاج کے لوگ یہاں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. سفر کی مشکلات، پردیس کی تکالیف، وطن کی یاد، اہل و عیال سے دوری، یہ تمام ایسی باتیں ہیں جن سے ہر انسان کا پریشان ہو جانا لازمی امر ہے. ایسے اجتماعات میں ایک دوسرے سے الجھ جانا، سخت کلامی، نرمی اور گرمی اور کشمکش کا ظہور ہونا معمولی بات ہے. اس لیے توجہ جب ذکر و فکر کی طرف لگ جائے تو ایسی باتوں سے بچاؤ رہتا ہے. پھر غور کیجئے کہ ادھر حجاج کرام کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی یکتائی و کبریائی زبانوں پر جاری و ساری ہوتی ہے اور نغمہ توحید اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد سے فضا معمور ہوتی ہے. ادھر دنیا کے کونے کونے سے مساجد کے اندر فرض نمازوں کے بعد یہی کلمات ہر نمازی دہراتا ہے اور اس کے زبان سے زبان ورد کرتے ہیں. اس سے امت مسلمہ کا ایمان و یقین کتنا گہرا اور مضبوط ہو جاتا ہے. عقیدے کی یکسانی پوری امت کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے. افراد امت اگر ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں تو دنیا کی سپر پاور یہی لوگ ہو سکتے ہیں. کاش کہ مسلمان اس حقیقت کو پالیں. اسلام تو انہیں 5 وقت کی نمازوں، عیدین اور حج کے اجتماعات کے ذریعے جوڑتا ہے، مگر یہ آپس میں مل کر قوت کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے اور آج دشمن انہیں پریشان کیوں کر رہا ہے؟ اس پر بھی غور و فکر کی اشد ضرورت ہے. ناظرین مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.